ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو عزیزان، آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے کہ عرب میں گندم کیوں کم ہوتی ہے، خطہ عرب میں گندم کی فراوانی کیوں نہیں ہوتی۔ تو جب ہم علماء سے کتبہ میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ خرمے تو زیادہ ہیں، دودھ کی بھی فراوانی ہے، گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن عرب کیوں کم ہے۔ تو اس کے بارے میں جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیاں تھیں۔ ایک شادی سے جناب اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسری شادی سے جناب اسحاق علیہ السلام تھے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے، تو جب جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حکم خداوندی کے تحت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اس کی بیٹی اسماعیل کو لے کر مکے میں چھوڑ گئے۔ وہاں نہ پانی تھا نہ کوئی آبادی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ تو جب جناب ہاجرہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی، بی بی پاک دنیا سے چلی گئی، اور اس کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو وہیں علاقے میں جناب اسماعیل کی شادی ہو گئی۔ تو شادی ہونے کے 1 سال کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں شام سے چلے کہ بیٹے سے مل کے آتے ہیں۔ جب وہ مکے میں پہنچے تو اتفاقاً جناب اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا اسماعیل کہاں ہے اور تم اس کی کیا لگتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ جناب اسماعیل تو شکار کو گئے ہوئے ہیں اور میں اسماعیل کی بیوی ہوں۔ سرکار نے پوچھا بیٹا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو اس نے کہا سرکار گھر میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو سرکار جا رہے تھے، جاتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا جب میرا بیٹا اسماعیل واپس آئے نا تو اس سے کہنا کہ یہ گھر کی جو چوکھٹ ہے نا اس کو تبدیل کر دو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اتفاقاً جب جناب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے نا تو بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو بیوی نے کہا ایک مرد بزرگ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب میرا بیٹا اسماعیل واپس آئے نا تو اس سے کہہ دینا کہ یہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دو۔ تو جناب اسماعیل نے کہا کہ وہ تو میرے بابا ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ مجھے فرما گئے ہیں کہ یہ بیوی ٹھیک نہیں ہے، اس کو طلاق دو، لہٰذا میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ جناب اسماعیل نے اس بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد دوسری شادی کی تو اتفاقاً جناب ابراہیم علیہ السلام سال کے بعد جب پھر بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو جناب اسماعیل پھر شکار کو گئے ہوئے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا۔ جناب ابراہیم نے پوچھا بیٹا اسماعیل کہاں ہے اور تم اس کی کیا لگتی ہو؟ تو اس نے عرض کی سرکار میں اسماعیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت بیوی نے عرض کی سرکار مہربانی فرمائے آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئیں، میں آپ کا سر دھلوانا چاہتی ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو عرض کی سرکار اگر آپ گھوڑے سے نہیں اترتے تو اس طرح کریں، پہلے اپنا سر دائیں طرف جھکائیں، میں دائیں طرف دھو لیتی ہوں، پھر بائیں طرف جھکائیں، میں بائیں طرف دھو لیتی ہوں۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے سر دھلوایا، پھر دوسری طرف سے دھلوایا۔ تو آج سرکار نے فرمایا بیٹا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو اس وقت بی بی نے فرمایا عرض کی کہ بابا جان ہاں گھر میں ہے۔ تو اس وقت جناب اسماعیل کی بیوی نے خرمے پیش کیے، دودھ پیش کیا اور گوشت پیش کیا۔ سرکار نے وہ تناول فرمایا اور دعا دی۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اگر جناب اسماعیل علیہ السلام کی بیوی جناب ابراہیم علیہ السلام کو گوشت، دودھ اور خرمے کی جگہ گندم اور جو پیش کرتی تو آج عرب میں گندم کی فراوانی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں گندم کم ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور جاتے ہوئے دعا فرمائی کہ بیٹا اسماعیل سے کہنا یہ جو چوکھٹ ہے نا یہ ٹھیک ہے، اس کو تبدیل نہیں کرنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد جب جناب اسماعیل شکار سے واپس آئے تو خوشبو رسالت ہوگی، کہا کوئی آیا تھا؟
بیوی نے کہا کہ مرد بزرگ آئے تھے، کھانا پیش کیا، کھانا تناول کیا اور جاتے ہوئے دعا دی اور فرمایا کہ یہ جو گھر کی چوکھٹ ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو تبدیل نہیں کرنا، یہ موضوع اپنے مقام پہ ٹھیک ہے۔ تو جناب اسماعیل مسکرائے اور فرمایا وہ میرے بابا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور فرما گئے ہیں کہ یہ جو گھر میں چوکھٹ ہے اس سے مراد آپ کی بیوی جو ہے نا یہ خدمتگار ہے، یہ اچھی ہے، اس کو طلاق نہیں دینا۔ اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جناب اسماعیل نے اس بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔